أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. ماتم داران شہزادی کونین، عزاداران بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آج اخبار صداقت کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے، جس میں مسلسل آپ کے درمیان قرآن مجید کے سورۃ نساء کی آیت نمبر 54 کو سرنامے سے قرار دیا جاتا ہے، اور اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ کے اس فضل سے حسد کرتے ہیں، اس فضل پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ الہی منصب پہ حسد کیا جائے، اور جو الہی منصب ہوں گے اس حسد کے جو محسود ہیں انہیں حسد کرنے والوں سے مقابلہ بھی رہے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ حاسدین کو تلوار لے کے تہہ تیغ کر دیا جائے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حاسدین کے درمیان رہ کر، حسد کرنے والوں کے درمیان رہ کر اپنے اس منصب کا اعلان کرتے رہنا ہوگا جو خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، ملک عظیم عطا کیا، اور حسد کرنے والوں کے حسد کو خود بیان بھی کیا، تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ انسان سارے ہیں، مگر آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر کے یہ بتایا کہ ہم نے دیا، یہ ہمارا فضل ہے. اسی طرح مسلمان سارے ہیں، محبت اہل بیت ہمیں دے کر کے ہمیں منتخب کیا ہے. لہذا اگر دنیا حسد کرتی ہے تو جس طرح آل ابراہیم نے حسد کرنے والوں کا مقابلہ کیا، ہمیں بھی مقابلہ کرنا ہوگا. بڑی توجہ رہے، یہ بڑی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ آج
میں آپ کی خدمت عالی میں کچھ مطالب کو اور بھی آگے لے کر کے پڑھوں گا کہ جس کے ذریعے گزشتہ 3 دنوں سے آپ نے مسلسل اس کے ذریعے سے جو باتیں سماعت فرمائی ہیں آج اس سے آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جنہیں آل ابراہیم کہا ان آل ابراہیم پر جو ہے وہ اپنی صلوات اور اپنی رحمت اور اپنا درود بھی بھیجا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ درود ابراہیمی پڑھیے. تو ابراہیم کا تذکرہ بعد میں ہوگا, پہلے یہ کہا جائے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یعنی پروردگار تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر, اور اس کے بعد کا بالکل اسی طرح. یہ بات جان لیجیے آپ, جو میں آپ کی خدمت عالی میں صلوات پڑھ لو مل کر محمد بڑی اہم گفتگو آپ کی خدمت عالی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے, کیونکہ آج ایام فاطمیہ کا سہارا لے کر کچھ باطل اور طاغوت اور دشمن طاقتیں ہمارے درمیان در آئی ہیں, جو ہم سے ہمارا حق حیات چھین رہی ہیں, جو ہم سے ہمارے درمیان رہ کر نفاق اور افتراق پیدا کر رہی ہیں, ہمارے ہی بچوں کو ہم سے چھین رہی ہیں اور ان سے نظام حیات کو چھین کر دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہنے دینا چاہتی. لہذا آج ایام فاطمیہ کے ذریعے یہ اعلان بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح حق زہرا کی پامالی کے بعد علی نے خدمت دین کی, وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یعنی جناب زہرا کا اپنے حق کا مطالبہ بھی کرنا ہے, علی کو اپنے فرائض بھی انجام دے دیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, پیش نظر رکھیے گا. یعنی اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پوری حیات اسلامی سمجھ میں آ جائے گی, پورا نظام ولایت سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے یاد رکھیے گا بڑی منزلیں ہیں. ایک انسان خالی گھر کا گارجین اور بڑا ہو جائے تو نالائق بچوں کو بھی لے کے اسے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی تولیت کے زیر اثر ہے اور اس کو گھر کا ولی کہا جاتا ہے. ہمارا جو گھر کا ولی ہو جائے وہ نالائق بچے کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتا, تو جو کائنات کا ولی ہے وہ نالائقوں کو کاٹے گا نہیں, سدھارے گا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. ایک اور صلوات بابا دے بلند محمد والے. فاضلان محترم, خدمت عالی میں جو گزارش مسلسل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی ایک بات مسلسل گونج رہی ہے, سب سے بڑا کام اس کے ذریعے جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ مجھ پر بھی حملے ہوں گے, لیکن جب اب یحسدون الناس کی آیت پڑھ کے میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے اس حسد سے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے اپنی ذمہ داریوں کو منبر پر آنے کے بعد اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد خطیب منبر سلونی نے سمجھا ہے, تو منبر پر آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, قوم کو کسی جگہ پر ہلاکت میں نہ ڈالیں بلکہ ہلاکت سے نجات عطا کریں. میں معذاللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ حق زہرا بھول جائیں. کوئی کہتا ہے ان سے اتحاد کرنا, اگر اتحاد کیا تو سوچو دل میں شرک آ جائے گا, عجیب بات ہے. کوئی کہتا ہے اتحاد کے نام پر ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا. نرم گوشہ کیا ہے بھائی؟ علی دربار خلافت میں جا رہے تھے تو کیا نرم گوشہ لے کے جا رہے تھے؟ علی پکارنے پہ گئے. ہم بھی بنام اتحاد جب پکارا جاتا ہے تو جاتے ہیں. بڑی توجہ ہے, عالم اسلام پکارتا ہے آئیے وقت کا مسئلہ ہے بیٹھیے, آئیے ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل ہیں بیٹھیے. تو جب جب ہمیں پکارا جاتا ہے ہم جاتے ہیں. تو کیا ہمارا جانا حق زہرا کا بھول جانا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا. ہم وہاں بھی جا کر اپنے دل میں حق زہرا رکھتے ہیں, نرم گوشہ نہیں رکھتے. اب ایک جملہ یاد رکھیے گا, یہ نرم گوشہ کس کے یہاں ہے پہلے آپ یہ غور کیجئے گا. میں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت سجا کر مسلمانوں کے درمیان جا رہا ہوں, اس لیے جا رہا ہوں کہ عالم اسلام کی بقا رہے, چاہے جتنے فرقے ہوں مگر باطل قوتیں ہم پر حملہ آور نہ ہو.
یہی سوچ کر تو جناب زہرا کے بعد علی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ اگر میں نے اٹھا لی تو یہودیت اور عیسائیت مسلمانوں کو ختم کر دے گی. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. کیونکہ میں جذبات بھڑکانے کی بات نہیں کرتا, میں نظام حیات کی بات کر رہا ہوں. اور نظام حیات وہی لے گا کہ جو حیات کو حیات سمجھ کے اس پورے عرض پر اللہ کی نعمت جان کے گزارنا چاہتا. اب میں نرم گوشے کی طرف چلوں. آؤں. نرم گوشہ کس کے یہاں ہے؟ اتحاد کرنے والوں کے یہاں نہیں. ایک اتحاد کرنے والا ملک ایران ہے, پورے جزیرہ نمائے عرب کو دعوت اتحاد دے کر اکٹھا کر رہا ہے. لیکن جب اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے نا تو عالم اسلام کے لوگ اسی ممبرا میں جگہ جگہ بینر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی توجہ ہے, وہ کوئی شیعہ نہیں ہے تو ایسے بنو کہ غیر بینر لگائیں, ایسے نہ بنو کہ بینر اتروائے جائیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. بہت صلوات والے بلند پڑھے محمد والے محمد. دونوں چیزیں سامنے ہیں نا, آئے نہ غیر لے کر. وہی دہرایا گیا نا کہ جیسے علی نے بعد زہرا سلام اللہ علیہا ایسی زندگی گزاری کہ خلافت کرنے والے خلیفہ بھی کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آج پوری دنیا کہتی ہے کہ ایران نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. کچھ لوگ تو ایسا بیٹھے کیسے گھور رہے ہیں, کم از کم صلوات پڑھنے مجھے ڈر لگ رہا ہے. بڑی توجہ ہے. دیکھیے جو مطالب آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں, کیونکہ طرح طرح سے آج جو عالم اسلام میں نہیں, خاص طور پر ہمارے بیچ ان ایام کو لے کر جذبات کو اس طرح بھڑکایا جا رہا ہے کہ بچہ مجلس سے اٹھے اور جا کر جو سامنے بڑی داڑھی والا ہے اسے قتل کر دے. یہی ہے. تو کیا حضرت علی نے تمہارے ذمے چھوڑا تھا کہ میرے بعد میرے شیعہ دیکھ لیں گے؟ بڑی توجہ رہے. زہرا کے 12 بیٹے جناب زہرا کے مطالبہ فدق کے بعد اسی زمین پر موجود ہیں. کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ سوچا کبھی؟ پڑھا کبھی؟ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ حق زہرا بھول جاؤ, نرم گوشہ نہ لاؤ. اور نرم گوشہ کون لاتا ہے؟ اتحاد کے نام پر ہمیں گالیاں دی جائیں, کہا جائے کہ بڑے بڑے اتحادی وہ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. نرم گوشہ وہ نہیں رکھتے. نرم گوشہ وہ رکھتے ہیں جن کے دل میں ان بروں کی صفات آ جائیں. اگر کوئی ہمارے یہاں رہ کر غاصب ہے تو نرم گوشہ اس کے یہاں ہے. نہیں بات پہنچی بھائی. نرم گوشہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو جناب زہرا کے قاتل ہیں, غاصب ہیں, ان کے لیے نرم گوشہ دل میں نہ آنے دیا جائے. تو نرم گوشہ کسے کہتے ہیں بتائیے مجھے, آپ جواب تھوڑا دیجئے. نرم گوشہ کسے کہتے ہیں؟ وہ غاصب تھے تو تم میں غصب نہ آنے پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نہیں دیکھا جائے گا اتحاد کرنے کون گیا ہے, اس سے پتا چلے گا کہ غصب کس نے کیا ہے. جس نے غصب کیا ہے نرم گوشہ وہاں ہے. اور بڑے بڑے غاصب ہمارے یہاں, کوئی وقت کا غاصب, کوئی انجمن کا غاصب, کوئی امام باڑے کا غاصب, کوئی بھائی کے حق کا غاصب, کوئی بہن کے حق کا غاصب, کوئی بیٹی کے حق کا غاصب. یہ سارے غاصبین نرم گوشہ رکھتے ہیں. اگر نرم گوشہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں غصب نہیں آ پاتا. غصب نہ آ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قاتلین زہرا سے سخت ہیں, اس لیے انہوں نے حق کو غصب کیا اور ہم حق کو ادا کر رہے ہیں. صلوات پڑھ کے مل کر محمد والے. نرم گوشہ آپ بتائیں مجھے. نرم گوشہ تو انہی کے یہاں ہے نا دلوں میں کہ جنہوں نے ان کی عادتیں, ان کے خصائل اپنے یہاں سنبھالی, اپنے یہاں آنے دیے, اپنے یہاں پہنچنے دیے. ورنہ اگر آپ اتنی نفرت کرتے ہیں, ہم اتنی نفرت کرتے ہیں, تو نفرتوں کا تقاضا یہی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کریں. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم جھوٹ نہ بولیں. اگر وہ غاصب ہیں تو ہم غصب نہ کریں. اگر وہ ظالم ہیں تو ہم ظلم نہ کریں. بڑی توجہ رہے. یہی ہے نا
لیکن اس کو بھلا دیا گیا. اب ڈائریکٹ غاصبین بیٹھے ہیں, غاصب نے مجلس رکھی ہے, وہی مولانا غاصب پہ نہیں پڑھیں گے, جانتے ہیں کہ پڑھیں گے تو دوبارہ نہیں بلائے جائیں گے. اما دوبارہ کے وعدے کے لیے جو غاصب کا قسم بھلا دے وہ زہرا کے لیے قاتلوں کا نرم گوشہ رکھتا ہے. بڑی توجہ ہے, کون رکھتا ہے؟ آج ذرا صحیح شیعہ بن کے خدا کی قسم کھڑے ہو جائیے. دنیا آپ کے ساتھ نہ آئے تو مجھے منبر نہ دیجیے گا, لیکن وہ شیعہ جو شیعہ ہونے کی سفارش علی نے کی ہے, جن شیعوں کے صفات صادق آل محمد نے بتائے ہیں, لیکن وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ شیعہ بننے میں دانتوں چنے چبانے پڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں, لہذا وہ بننے کے لیے ہمیں انہی ایام فاطمیہ سے سبق لینا ہے, ملانا ہے. تبرے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو کے گالیاں دینا. کیا ہے تبرہ؟ تبرہ یہی ہے کہ اپنے آپ کا تحفظ, اپنی حفاظت, برعت جو بری عادتیں ہیں وہ ادھر نہ آئیں. جیسے کورونا کال میں 3 فٹ کی دوری, تاکہ آپ کے اندر وہ جراثیم جو اس کے اندر ہے آپ کے اندر نہ آئے. اب میں کیا کروں؟ اب یہ الہی فیصلہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو برے جراثیم ہیں وہ تم میں نہ آئیں, تو اس کا مطلب جراثیم منتقل ہوتے ہیں. اب جب کورونا کے جو ہے بچنے کے آداب بتائے گئے, طریقے بتائے گئے, تو اس میں ساری دنیا کے میڈیکل سائنس نے جو طریقہ بتایا اس میں سب سے پہلا تھا کہ جس کے یہاں بھی آپ کو شک ہے اس سے 3 فٹ کی دوری بنا کے رکھیے. اب یہ عجیب بات ہے کہ کورونا والوں نے بھی سمجھا کہ 3 فٹ کی دوری بہت ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں بندے 3 فٹ کی دوری, یہ 3 ہی فٹ کیوں؟ بڑی توجہ رہے گا, 4تھی منزل پر حفاظت ہو جائے گی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دین میں بعد نبی 3 فٹ تھا تب تک خطرہ تھا, 4تھی منزل آئی تو خطرہ ٹل گیا. سلوات پڑھیے مل کے محمد. مجھا ہوا خطیب تو ہوں نہیں کہ دائرے گھما پھرا کے اس بات کو کہتا تو پوری مجلس اسی پہ پڑھ ڈالتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں زیادہ مطالبات تک پہنچ جائیں. لہذا میں نے اس بات کو دیکھیے کہ یہ کس طرح ہے. اب لہذا ہمیں ان بری عادتوں, برے خصال سے جن کے اندر یہ آ گیا, وہ قاتلین زہرا کے لیے نرم گوشہ رکھتے. اتحاد کرنے والے نہیں, اتحاد کو گالیاں نہ دو. اتحاد کرنے والوں کو, اتحاد کرنے والوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا. یہ اتحاد حکمت ہے جو کتاب کے ساتھ آل ابراہیم کو دی گئی. ہاں بڑی توجہ رہے, ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں, حکمت میں بھی پوشیدہ ہیں. اسی لیے مصطفیٰ کو قرآن کے ساتھ حکمت بھی دی گئی. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. حجت الاسلام مولانا فرمان موسوی صاحب تشریف فرما ہے. بیت الحمد میں ہمیشہ جمعہ ہوتی ہے, یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے اور سب کو یاد رہنا چاہیے. اس میں اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے نبی کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کا ذکر کیا, اس کا تذکرہ کیا. کیا کہا؟ ہم نے کتاب دی, ہم نے حکمت دی. اس کا مطلب اگر کتاب کافی ہوتی تو حکمت نہ دی ہوتی. اس کا مطلب کتاب کے ساتھ حکمت ضروری ہے. اب کتاب کے ساتھ جس طرح پیغمبر کو حکمت دی گئی, اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کتاب کا نام قرآن ہے تو حکمت کا نام آل محمد ہے. صلوات پڑھیے میرے محمد و آل محمد. ایسی صلوات سے نہیں, ذرا بلند ترین پڑھیے ماشاءاللہ. مسلمان بھی جائے گا. اب اگر کتاب پا گیا تو حکمت کی تو ضرورت ہے. بڑی توجہ رہے, حکمت کے بغیر نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کتاب بھی دی, حکمت بھی دی. اور آل ابراہیم کا کیا تذکرہ کیا؟ یہی کیا
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، ملک عظیم دیو، ملکن عظیمہ، ملک خالی ملک نہیں کہا، ملکن عظیمہ کہا، ملک تو سلیمان کو دیا تھا۔ کچھ لوگ آج بیٹھ کے باہر کہتے ہیں نا جب اکٹھا ہوتے ہیں، ارے صاحب اب پہلے جیسے مولانا نہیں رہے جو مجلسیں سناتے، تو میں بھی جب سنانا شروع کرتا ہوں تو تڑپ کے کہتا ہوں پہلے جیسا مجمع بھی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب یہی علماء بیٹھ کر خالی سلیمان کی طرف متوجہ کرتے تھے تو پورا مجمع ملک سلیمان جانتا تھا، لہذا اشارہ کافی تھا۔ بڑی توجہ رہے، جو آج پوچھتے ہیں اتنی مجلسیں کیوں، اتنی مجلسیں کیوں، تو جو ثواب کے لیے مجلس سنتے ہیں انہیں زیادہ لگتی ہے، جو علم کے لیے مجلسیں سنتے ہیں انہیں تھوڑی لگتی ہے۔ بڑی توجہ رہے، کیونکہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، علم نہیں ختم ہو پاتا، اور ثواب کے لیے تو بس ہو گیا، چلو نماز کے بعد ایک مجلس سن لی، جنت پکی، تو جنت کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، جنت کے لیے مسلمان ہونے والے اور ہیں، لیکن جنہوں نے علی کو اپنا امام مانا ہے، اس علی کا اسٹیٹمنٹ ہے مالک تیری عبادت نہ جنت کے لیے کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، تیری عبادت علی اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ بھئی یہی دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے دشمنی اس لیے نہیں رکھتے کہ علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی اس قابل ہے کہ مانا جائے۔ بڑی توجہ ہے، ورنہ لاؤ دوسرا کوئی خدا، جس طرح تم دوسرا خدا نہیں لا سکتے، علی جیسا رہبر نہیں لا سکتے۔ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا جملہ، تم جس طرح کائنات خدا جیسا خدا نہیں لا سکتی، اسی طرح کائنات علی جیسا پیشوا نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو پیشوا اسی خدا نے بنایا جس کی کوئی مثال نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، اس نے بنایا۔ تو جب وہ بنائے گا تو اس کا بنانا اور ہے، تو خدا کچھ بنائے اور ساری امت مل کے کچھ بنائے، تو کہا جناب دونوں میں بڑا فرق ہوگا، خدا وہ ہے جس نے امت بنایا ہے، تو بنی ہوئی کچھ بنائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو خود بنی ہوئی ہو اگر وہ خود بنائے کچھ تو ظاہر ہے وہ نہیں بنا سکتی جو بنانے والا بنائے۔ بڑی توجہ رہے، جس نے ساری امت کو امت بنایا ہے اسی اللہ نے علی کو امت کا امام بنایا، پیشوا بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے۔ لہذا یہ پیش نظر رہے۔ اب جو میں آپ کی خدمت عالی میں، تو کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، حکمت سینہ بسینہ چلتی ہے، علم دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تفویض کیا جاتا ہے، لیکن حکمت سینہ بسینہ چلتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، یہ تربیتوں میں ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حکیم آغوش میں پلے ہیں تبھی حکمت ملے گی۔ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ ارباب کرم۔ لہذا میں نے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ بچوں کی جو تربیت ہے اس میں ابتدائی زمانوں میں جو 6 سال تک 7ویں برس تک سید سبع سنینہ کہا گیا، اس میں یہی بتانے کے لیے کہ یہ بچوں میں حکمت منتقل کرنے کے دن ہے۔ بڑی اہم ترین بات ہے جو آپ کی خدمت عالی میں، حکمت منتقل کرنے کے، ٹرانسفر کرنے کے دن ہے۔ اسی لیے بچے کو باپ کے حوالے نہیں کیا گیا، باپ سے کہا گیا تم جاب کرنے جاؤ، تم کام کرنے جاؤ، تم نوکری کرنے جاؤ، تم مزدوری کرنے جاؤ، اور جو گھر کا بزرگ ہے وہ بچے کو گود میں لے کے تربیت دے رہا ہے۔ تو یہ بچپنے کو بزرگی کے حوالے کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی حکمت دینا ہے میرے سرکار، اور حکمت بزرگی کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا یہ دین کا خدا کی قسم نظام ہے کہ آپ دیکھ لیں آج گھروں میں بہویں برداشت نہیں کر پاتی، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ حکمتیں منتقل کرنے والا وہ بزرگ ہے
کہ جس کے لیے اسلام کہتا ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، ایک بزرگ اپنے خانوادے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک امت میں اس کے نبی کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب گھر کا بزرگ جب آغوش میں بچے لے کے بیٹھتا ہے تو بچہ لے کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس طرح بیٹھتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت لے کے بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھیے میرے محمد والے۔ آج وہ حکمتیں ختم ہو گئی، زمانہ تباہ ہو رہا ہے، بات بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں، بچیاں آج رخصت ہوئی دوسرے دن آ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حکمتیں منتخب نہیں کی گئی، وہ بزرگوں کی آغوش ختم ہو گئی۔ سیپریٹ زندگی چاہیے، نو ڈسٹرب، اکیلے فلیٹ، اور ادھر باپ ہے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کوئی بات نہیں میں دے رہا ہوں، بیٹی کو فلیٹ نہ دو، اس کا حق دو، بڑی توجہ رہے، جہیز نہ دو، اس کا حق دو۔ جہیز تو غیروں کی عادت ہے، حق فاطمہ کا اصول ہے۔ تھوڑا اس پر بابا کرتے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے آگے بڑھنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ کیا کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں جنہیں اپنے ابا اماں نہ سمجھ میں آئیں، جن نوجوانوں کو ان کو میری مجلس سمجھ میں آئے گی، ظاہر نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھے جو سمجھے بھی اور نکل کے سمجھائے بھی۔ یہ جو ہاتھ میں مجلس کے بعد تبرک لے کے نکلتے ہیں، جو ملا لیجئے تھوڑا سا، گھر تک بچا کے لے گئے، ہر ایک کو لو تھوڑا تھوڑا سب لے لو، تبرک ہے۔ تو جو مجلس سن کے ملا وہ تبرک تو سب کو پہنچا رہے ہو، اور جو مجلس ملی اس پہ چپ ہو۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد۔ بھائی جو ذکر جو تذکرہ کھانے کو تبرک بنا دے، اشیاء کو تبرک بنا دے، وہ کتنا اہم ہے۔ تو خالی دامن میں مجلس کا تبرک لے کے نہ جاؤ، ذہن میں مجلس لے کے جاؤ، اور جہاں جو ملے وہ پہنچاتے جاؤ۔ یہی اصل اصول بھی ہے، یہی سمجھانا ہے، یہی حکمت ہے تبرک کی۔ جو اصل حکمت ہے تبرک کی کہ اس تبرک کے ذریعے سمجھو کہ خالی وہ تبرک نہیں دینا ہے جو بیٹھ کر ذہن میں لیا ہے۔ یہ تبرک جو ملے، بھائی تبرک ہے لو، بھائی تبرک ہے لو، بھائی تبرک ہے لو۔ آپ تبرک کس کے ہاتھ سے لیتے ہیں؟ تبرک کے نام پر ہر ہاتھ سے نہیں لے لیتے، ہاتھ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی گندا سندا ہاتھ میں لیے آئے تو بھلے تبرک کہے، ہاتھ دیکھنے کے بعد ارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اخلاق میں احتراماً لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جب مشکوک ہو جاتے ہیں بھائی تبرک تو کہہ رہا ہے لیکن ہاتھ دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب تبرک تبرک ہوتا ہے مگر ہاتھ بھی دیکھا جاتا ہے، ہاتھ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں جب بلایا تو سب سے پہلے پیر دھلوایا، پھر وضو کروایا، پھر یہاں بلایا۔ یہ وضو نہیں ہے، یہ کورونا کال کا سینیٹائزر ہے۔ تم جب پتا چلتا ہے کہ جراثیم ہے تب جا کے ہاتھ دھولو، پیر دھولو، ہاتھ دھولو، پیر دھولو۔ اللہ نے نماز کے لیے اپنی شریعت میں سینیٹائزر ہر نماز سے پہلے کروایا، اور اس کا نام وضو رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ جب نماز پڑھ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ گے تو جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، لہذا پہلے ہی وضو کر لو تاکہ مسجد میں طہارت جائے، جراثیم نہ جائے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے بڑی توجہ ہے۔ اب وہ اللہ جو نمازیوں سے وضو کروا کے اپنے گھر میں جراثیم نہیں آنے دینا چاہتا، وہ غاصب کیسے آنے دے گا؟ وہ جھوٹا کیسے آنے دے گا؟ اب یہاں نہیں بات پہنچا سکا ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہاتھوں کی جراثیم میں نہیں چاہتا کہ مومن ہاتھ ملائے تو پہنچے، تو دلوں کی جراثیم کیسے پہنچنے دوں گا؟ تو بڑی توجہ رہے۔ تو جیسے ہاتھ ملانے پر
وضو کروایا ویسے ہی دل ملانے پہ تبرہ رکھا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. زیادہ ہو گئی تھی مجلس, 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھ دیا تھا میں نے. اور ظاہر ہے کہ دوسری جگہ بھی لوگوں کو یہاں کے بعد مختلف مجالس میں بھی جانا ہے, وعدے بھی ہیں, اور الحمدللہ وہی جاتے ہیں. یہاں جو نماز پڑھتے ہیں یہ آخر تک کی مجلس کرتے ہیں, آخر تک کی. اور کچھ لوگ جو بیچ میں آ کے شریک ہوتے ہیں وہ اپنے کو سب سے بڑا پہلوان سمجھ کے انہیں کو سائڈ لگا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. آپ دیکھیں ابھی آئیں گے, جب آپ پہنچیں گے تو ایک سے ایک پہلوان تیار ہو کے پہنچیں گے. مگر یہ ہے کہ معذاللہ میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مجلس کو مجلس جانتے ہیں, میں انہیں کہہ رہا ہوں جو مجلس سمجھتے نہیں, جو مجلس سے لینے نہیں آتے, گھر ہی سے منصوبہ دینے کا لے کے چلتے ہیں. بڑی توجہ رہے, ان سے ہوشیار رہیے. ان مجالس کے ذریعے, ان ایام فاطمیہ کے ذریعے آپ کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہی علی کی سب سے بڑی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. مسلمانوں کے اتحاد پر جو علی زہرا قربان کر دے, آپ سوچ سکتے ہیں, بہت بڑی منزل ہے جو میں آ کے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہی مجمع روتا ہے یہ سننے کے بعد کہ امام حسین زیر خنجر شمر کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی حسین بخشش امت کی دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین یہی بتانا چاہتے ہیں اگر امت نانا کی نہ ہوتی تو لب پہ دعا نہ ہوتی, تو نانا سے نسبت کافی ہے. بڑی توجہ ہے, امت نانا کی, تو کیوں حسین کر رہے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے نا, یہی سمجھانے کے لیے. ورنہ یزید بننے کے لیے اتنا کافی ہے. خوشامد خور جن کے گرد جمع ہو جائے وہ یزید بن جاتا ہے. حق پرست جن کے پاس جمع ہو, اسی لیے کہتے ہیں کڑوی کڑوی سنا کرو, ورنہ خوشامد خور یزید بنا دیں گے. بڑی توجہ ہے, یہ خوشامدی لوگ جو ہر بات پہ واہ واہ, ہر غلط پہ سبحان اللہ, آپ سے بڑا مومن کوئی نہیں, آپ سے بڑا یہ کوئی نہیں. اب وہ جتنے غلط کر رہا ہے اس پہ خوش ہے کہ میری ہر غلطی پہ سبحان اللہ. تو اسی لیے اسلام نے ٹوکنے کا حکم دیا اور کہا کم از کم اپنے کو ایسا بناؤ. بڑی توجہ رہے, جو ٹوک سکے. آج دوستیاں قائم نہیں رہ جاتی, اگر دوست کو ٹوک دے تو بھاگ جاتا ہے. یہی پر علی نے کہہ دیا اسے دوستی ہی نہ سمجھنا. دوست تو وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں پہ ٹوکے, مگر حکمت یہ ہے کہ مجمع میں نہ ٹوکے. دیکھیے دونوں چیزیں ہیں, ٹوکنا بھی ہے, مگر کہاں ٹوکنا ہے؟ تنہائی. مجمع میں اس کی نیکیوں کی تعریف کرے, اس لیے کہ وہ خالی برا نہیں ہے, اس کی نیکیاں بھی ہیں. تو جب نیکیاں ہیں, مجمع ہو, تو نیکیوں کی, خوبیوں کی, اچھائیوں کی تعریف کرو کہ بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ یہ اچھائی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ اچھائی ہے. اور جب تنہائی ہو تو اسے تراشو. یہی اپنا ہونے کی دلیل ہے. جس طرح مال بیچنے والا تنہائی میں چمکاتا ہے اور مجمع میں دکھاتا ہے. بڑی توجہ رہے بھائی. دیکھیں صبح صبح اسی دارالفلاح میں سارے پھل والے جب آپ نہیں ہوتے, سو رہے ہوتے ہیں, تب یہ پیٹیوں سے نکال کے جو عیبدار ہیں انہیں ہٹا کے اور کپڑے سے رگڑ کے ایک ایک سیب کو چمکاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں, ان سیبوں پر موم بتی کی پرت چڑھا دیتے ہیں تاکہ دور سے چمکے. بڑی توجہ رہے بھائی. یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ جو نگاہ رکھتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کون چمکتا ہوا ہے, کون چمکایا گیا ہے. ارے میرے سرکار, دھوکہ کون کھاتا ہے؟ اس کا مطلب امت دھوکہ کھا گئی. جن پہ خلافت کی پرت لگا کے چمکایا گیا تھا انہیں تو لے لیا, اور جو خلیفہ بن کے چمک رہا تھا اسے چھوڑ دیا گیا. جس کی چمک کو نبی نے غدیر کے مجمع میں دکھایا, وہ چمک میں دھوکہ کھا گئے. اور
چمکائے گئے ان کو لے لیا، اور لے لیا تو نتیجہ یہی ہوا سڑا سیب کھا کے بیمار پڑو گے ہی. سلوات پڑھیے مل کر محمد والے اور سلوات آباد محمد والے. ابراہیم الکتاب والحکمت. حکمت کہاں ہے؟ کہاں ہے حکمت؟ حافظ قرآن بن کے قرآن سنانا اور ہے، حکمت ظاہر کرو. وہ حکمت کہاں ہے؟ پوچھو عالم اسلام سے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو، کملی والے کو، نور مجسم کو، سرکار دو عالم کو اللہ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، تو ظاہر ہے کہ جب کتاب کافی ہو جائے تو حکمت کہاں سے ملے گی؟ بڑی توجہ رہے. اور حکمت تربیتوں سے ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کتاب دوسرے تو دے دیں گے، لیکن حکمت وہی دے گا جسے مصطفیٰ نے زبان چسا کے پالا ہے. اے سرکار کیوں میرا جو زبان چسا رہے ہیں یہ خالی پیار نہیں جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں حکمتیں ایسے منتقل ہوتی ہیں. بڑی توجہ رہے. اسی لیے علی بھائی حسنین علیہ السلام ہیں، مسجد نبوی ہے. علماء اہل سنت بھی شواہد محرقہ اور دیگر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی مسجد میں بیٹھتے تھے تو حسنین کریمین کو اپنے زانو مبارک پر نماز کے بعد لے کر کے بیٹھ جاتے، مجمع کو متوجہ کرتے. ایک دن کہنے لگے ایھا الناس، یہ شواہد محرقہ کی روایت ہے، ایھا الناس، اے لوگو. جب نبی متوجہ کرتے تھے تو کہتے تھے ایھا الناس. ہمیشہ ایھا الناس کہا، کبھی نہ کہا ایھا الاصحاب. میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اب ہم سے کہا جاتا ہے صاحب صحابیوں کو برا کہتے ہیں. میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ شیعہ مذہب میں صحابی کو برا کہنا شیعت ہے. کہیں دکھا دے ہماری کسی کتاب میں جہاں یہ لکھا ہو، کیونکہ مذہب کی تھیالوجی، مذہب کی تھیوریز ان کی کتابوں میں ملتی ہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے تبرہ کرو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے تبرہ کرو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے غاصبین پہ لعنت کرو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جھوٹوں پہ لعنت کرو. لیکن میں 55 سال کا ہو گیا، مجھے کہیں کسی شیعہ کتاب میں نہ ملا کہ صحابی کو برا کہو، مگر یہ ضرور ملا کہ برے کو صحابی نہ کہو. سلوات پڑھیے مل کے محمد والے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ صحابی کو برا کہو. بڑی توجہ ہے. بلکہ یہ لکھا گیا کہ برے کو صحابی نہ کہو. وہی ہم بھی کہتے ہیں شیعوں کو برا نہ کہو، مگر برے کو شیعہ نہ کہو، کیونکہ برا شیعہ نہیں ہو سکتا. جیسے برا صحابی نہیں ہو سکتا ویسے برا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور شیعہ اور صحابی کا ایک فرق بتاؤں. صحابی جبھی تک صحابی رہے گا جب تک نبی رہیں گے، لیکن شیعہ تب تک امام رہے گا جب تک شیعہ رہے گا جب تک امامت رہے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں بہت بڑی منزل ہے یہ. شیعہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے جسے آپ لے کے چل رہے ہیں. بڑی توجہ رہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، میں کہیں پر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں سچے شیعہ بن جاؤ کبھی نہیں بھٹکو گے. لیکن نبی کا آخر وقت میں قلم مانگنا، کاغذ مانگنا کس سے مانگا تھا؟ یہودیوں سے مانگا تھا؟ عیسائیوں سے مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا نبی نے قلم کاغذ؟ اور سب کے ہاں یہ روایت ہے. باتیں ایسی کرو نا کہ جب سوہانا سے نکلو تو دارالفلاح کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کر سکو، جیسے میں کرتا ہوں. میں کرتا ہوں، خدا کی قسم کرتا ہوں، علم کی قسم کرتا ہوں، دنیا دیکھے کرتا ہوں، اور سب تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں. حکیمانہ باتیں سیکھو در آل محمد سے. بڑی توجہ رہے. اما ایسے دانا سے آل محمد کا دیوانہ اچھا جو دربار ہارون رشید میں بہلول بن کے رہے. بڑی توجہ رہے. بہلول دیوانگی میں بھی فساد نہیں کروا رہے تھے.
حق آل محمد ثابت کروا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آل محمد کا دیوانہ فساد نہیں چاہتا تو یہ دانا فساد کیوں چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں مل گئے محمد آل محمد. ایک بہتر صلوات پڑھنے میں جل کر محمد آل محمد. کچھ چیزیں جو ہیں اہم ترین، حالانکہ میں ایک ترتیب سے اس لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں کہ اتنی یلغار ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے میں محفوظ کر رہا ہوں. تو حکمت کو پیش کرو. کہیں لکھا ہے صحابی کو برا کہو، اور آج تک شیعت کو پوری دنیا میں کے کہیں مذہب کے اعتبار سے زک نہیں پہنچا سکے. یہ جھوٹا الزام لگا کر ہمیں کافر کہہ دیا جاتا ہے. اور کس بات پر کافر کہا جا رہا ہے؟ کہا صاحب اصحاب رسول کو برا کہتے ہیں. تو اول کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ صحابی کو برا کہنے والا کبھی کافر نہیں ہوتا اسلام میں، مگر نبی کو برا کہنے والا کافر ہوتا ہے. بڑی توجہ، پہلے کفر کا معیار کو طے کرو. بڑی توجہ رہے. ہم نے تو آج تک نہ کہا وہ اس لیے کافر ہیں کہ علی کے شیعہ کو کافر کہتے ہیں. ہم نے کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں لکھا آج تک کہ صاحب وہ اس لیے کافر ہیں کہ جو علی کے شیعہ ہیں انہیں برا کہتے ہیں. لیکن آپ ہمارے لیے فتویٰ لکھ دیتے ہیں، جبکہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے پوری شیعہ تھیالوجی میں، پوری دینیات شیعہ میں کہیں پر نہیں لکھا ہے، کہیں پر نہیں. حتیٰ کہ ہمارے جتنے مراجع ہیں اس وقت انہوں نے صاف لکھ دیا کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرو. اب یہ مقدسات کا احترام ہے، یہ نہیں لکھا ہمارے مراجع نے غاصبوں کا احترام کرو. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، ظالموں کا احترام کرو. یہ سب کہاں لکھا ہے؟ مقدسات کا احترام کرو. اب حکمت ہو تو سمجھو، بھیجا ہو تو سمجھو. اما مرجع سمجھ میں نہیں آتا، علی سمجھنے کا دعویٰ ہے. صلوات پڑھیے مل گیا محمد والے محمد. مراجع کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آئی، اور حکمت نبی سمجھنے کا دعویٰ، حکمت علی سمجھنے کا دعویٰ، اس حکمت کے سمجھنے کا دعویٰ کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے فَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا. اب کچھ لوگ متوجہ ہو کے دیکھ رہے ہوں کہ مولانا نے پھر وہ بات چھوڑ دی اور رہی جاتی ہے روانی میں، ہے نا. تو ایھا الناس بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں حسنین کریمین. ایھا الناس، اے لوگوں. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، میں نے ایک دن کہا تھا کہ نبی نے صحابیت کی کوئی لسٹ نہیں جاری کی. اتنے ہیں، نبی تو بتائے 1,24,000 ہیں، رسول تو بتائے کہ 313 ہیں. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کے بارے میں بتایا کہ 114 سورے ہیں. امام کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد 12 ہیں. لیکن کہیں نہیں لکھا کہ اتنے صحابی ہیں. بڑی توجہ رہے. اور جہاں یہ نہ لکھا جائے تو جیسے انڈیا میں الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ میں جسے چاہے کاٹے جسے چاہے رکھے، تو یہ نبی کے بعد کا کمیشن بیٹھا تھا. جسے چاہا صحابیت سے ہٹایا اور جسے چاہا لکھ دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اپنی پسند رکھی صحابی بنانے میں، نبی کی پسند کو نہیں پوچھا. کیا کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ. صحابیت بہت بڑا منصب ہے. ابھی کل پرسوں کئی دنوں میں نے مسلسل کہا کہ 6 صحابی نبی ایسے ہیں کہ جسے علامہ شیخ صدوق نے لکھا، اور جسے ریفرنس چاہیے میرے موبائل میں موجود ہے شیخ صدوق کی اس کتاب کا عربی میں وہ 6 نام بھی لکھے. میں نے 4 نام بتائے تھے خالی، سلمان، ابو ذر، مقدار، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود. یہ سارے نام جو ہیں ان کی وجہ سے زمین پہ برکت ہے. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہی تو ہیں. تو ہمارے یہاں صحابیت وہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان 6 کی وجہ سے زمین پر برکتوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور ان 6 کا امام میں ہوں.
تو گویا علی سمجھا رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو نبی کے بعد علی کو امام مانے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کیونکہ بتایا میرے بعد 12 ہوں گے اور علی ہی کو نہ مانے، 12 کو امام مانے. بڑی توجہ رہے. تو اب مجمع میں لے کر نبی نے نہیں کہا کہ ایھا الاصحاب، اے میرے صحابی، بلکہ کہا ایھا الناس، اے لوگوں. اچھا اب یہاں نبی ناس کیوں کہتے تھے؟ یہ بات کبھی غور کی؟ تو جب میری آیت سے آیت کو ملائیے گا جو میں 4 دن سے پڑھ رہا ہوں، ام یحسدون الناس، کیا لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ نہیں، میرے سرکار بات نہیں پہنچ رہی. ایھا الناس، نبی کہہ رہے ہیں ایھا الناس. تھوڑا جو ہے وہ مینٹل جمناسٹک والی مجلس ہے نا. ظاہر ہے کہ کنٹینیو یہ دے رہا ہوں. بیٹا میری طرف دیکھتے رہو تھوڑا سا. ہاں ماشاءاللہ، مجلس میں ایسے بیٹھا کرو ہاں تاکہ میں آپ کو دیکھوں. صلوات پڑھیں مل کر محمد وہ بچے ہیں جو میرے زانوں پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں لوح محفوظ کی. مولانا لوح محفوظ کیا ہے؟ تو اگر یہی نہیں معلوم تو کیسے یہ پتا چل گیا کہ علی کیا ہے؟ علی کے بچے 7-8 برس کی عمر میں نبی فضیلت بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، کوالٹی بیان کر رہے ہیں. عظمت نہیں، فضیلت نہیں، کوالٹی، صفات. یہ وہ بچے ہیں جو میرے زانوں پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی اسٹڈی کرتے ہیں. کیا ہے لوح محفوظ؟ کہ اللہ نے شب قدر میں پورا قرآن جس لوح محفوظ میں محفوظ کیا اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. توریت بھی اسی میں، زبور بھی اسی میں، انجیل بھی اسی میں، صحف انبیاء بھی اسی میں، علی اصغر حیدری کا پیدا ہونا بھی اسی میں، مرنا بھی اسی میں، روزی بھی اسی میں، پوری کائنات کی تمام چیزیں اسی میں. وہ ہے لوح محفوظ. اب نبی کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ لوح محفوظ دیکھتے ہیں. اب کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ کسی نے علی سے سوال کیا، یا علی، جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ بغیر لمحہ بھر سوچے کیسا ہی سوال کیوں نہ ہو فوراً جواب دے دیتے ہیں. بڑی توجہ رہے. تو اب بھائی اگر کسی کے سامنے کمپیوٹر کھلا ہو، اسکرین آن ہو، کی بورڈ پر اس کی انگلیاں ہوں اور اس سے پوچھا جائے آپ ٹکٹ لینے جاتے ہیں، ذرا دیکھیے فلاں گاڑی کا ٹکٹ ہے، اس نے ایک بار کھٹ سے مارا، کہا نہیں ویٹنگ ہے. بڑی توجہ رہے. ایک نظر میں پوری گاڑی دیکھ ڈالی. کیوں؟ کیونکہ اسکرین سامنے ہے. اسی طرح لوح محفوظ کا اسکرین علی کے سامنے ہے. جیسے ہی کسی کا سوال آیا ایک بار میں دیکھا، فوراً جواب وہی حسین نے کیا. راہب آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ بیٹے، تو رسول اللہ نے بھی لوح محفوظ دیکھا. تو جیسے ٹکٹ دینے والا آپ سے کہتا ہے کہ صاحب ویٹنگ ہے، تو فوراً سپروائزر آتا ہے اور فوراً جس کے ہاتھ میں اسکرین ہے، کی بورڈ ہے، اس سے کہتا ہے فلاں کوٹا دیکھو. اگر جنرل میں نہیں ہے تو کوٹے میں دو. اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے جنرل دیکھا تھا. جب حسین آئے کہا میں دیتا ہوں، تو یہ حسین کیوں دے رہے؟ دے کے بتا رہے یہ اسپیشل کوٹا ہے جو اللہ نے حسین کو عطا کیا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. محفوظ
پیچھے سے بلند ترین نعرہ صلوات آتا ہے، مگر یہاں آتے آتے ختم ہو جاتا ہے۔ ارے جواب بھی یہاں سے ویسے ہی پلٹایا جائے تو سمجھ میں آئے۔ ان بلند آوازوں پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے، ان بزرگیوں کو سلامت رکھے، ان آنے والوں کو سلامت رکھے۔ لہذا میرے یہ وہ بچے ہیں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کے لیے سن و دن کی قید نہیں ہے۔ جیسے 3 دن کے عیسیٰ جھولے سے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہی بات علی نبی کی آغوش میں کہہ رہے ہیں، توریت سناؤں کہ زبور سناؤں کہ انجیل سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ تو علی نے آنکھ کھولی، لوح محفوظ دیکھا اور سنا ڈالا۔ تو پھر زبان کیوں چوسی؟ کہا اس لیے چوسی تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے۔ آنکھ کھول کر علی نے لوح محفوظ سے قرآن لیا اور زبان چوس کر مصطفیٰ سے حکمت لی۔ صلوات پڑھیے میرے کہ محمد تم فقط فدق کی زمین تک میں رہ گئے کہ فاطمہ کا یہی حق ہے، لیکن اللہ نے عرش پر عقد فاطمہ کروا کے کہا کہ تمہیں کیا پتا فاطمہ ملک عظیم کی وہ ملکہ ہے جس کی راجدھانی کا نام عرش ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے نکاح راجدھانی میں ہوگا۔ اور پکنک پوائنٹ پہ جاتے نا، کتنے لوگ آج کل شوق ہے بڑے لوگوں کا کہ نکاح مسجد میں اور ولیمہ مہابلیشور میں۔ کیوں کہا یہ پکنک پوائنٹ تاکہ سب یہاں آئیں؟ یہی اللہ نے کیا، کہا جو ہے بڑے لوگوں کو میں سمجھا دوں کہ بڑے تم نہیں ہو کہ مسجد میں نکاح کر کے مہابلیشور میں ولیمہ کرو۔ بڑے آل محمد ہیں جو نکاح عرش پہ کرتے ہیں، ولیمہ جنت میں کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب زہرا کا ولیمہ جنت میں ہوا، نکاح عرش پہ ہوا۔ نکاح عرش پہ کیوں ہوا؟ تاکہ دنیا کو سمجھایا جا سکے کہ جو ملک عظیم ہے اس ملک عظیم کی ملکہ کا نام فاطمہ کا۔ زمین پہ تجدید کر دو، مصطفیٰ زمین پر آپ عقد پڑھ دیں۔ یہ زمین پہ کیوں پڑھ دیں؟ کہا چونکہ زمین پر پیکر بشری میں اتر کے آئے ہیں انسانی جو ہے پیکر لے کر، مانو شریر لے کر، نور جو آیا ہے دھرتی پر، وہ اس لیے آپ دھرتی پہ بھی عقد کر دیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے وہ ملک عظیم کی ملکہ ہے، اس لیے نکاح وہاں ہوا۔ اور وہ مدینے کی بھی ملکہ ہے، اس لیے مصطفیٰ تجدید عقد یہاں کر دو تو تم مدینے میں بیٹھ کر فدق تو لے سکتے ہو، عرش نہیں لے سکتے۔ یہی وجہ ہے خدا کی قسم فدق کھانے والے بھی جناب سیدہ کی کہانیاں سن سن کے برکت لے رہے تھے۔ یہ جملہ رائے کہاں جائے، کتنا سنی گئی جناب سیدہ کی کہانیاں، مگر ہمارے ہی لوگوں نے ان سے چھین لی۔ جیسے امام جعفر صادق کا کنڈا چھین لیا، کم از کم کنڈا کر کر کے پاس آ رہے تھے تو پاس آنے دیتے، جب لوگ پاس آئیں گے تبھی تو حق سمجھیں گے، لیکن آ رہے تھے بھگا دیا، چلے گئے۔ کہا کنڈا مت کرنا، کہا کیوں؟ کہا کنڈا اس لیے ہوتا ہے یہ ان کو برا کہنے کے لیے۔ اور حکمت کیا کہہ رہی تھی؟ کنڈا برا کہنے کے لیے نہ کرو، امام جعفر صادق کی نظر کے لیے کرو۔ حکمت سمجھ میں آ رہی؟ تو فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت، تو ایام فاطمیہ کرو حکمت سے۔ جب لوگ قریب آئیں گے تب جانیں گے کہ فاطمہ کیا ہے۔ اور یا کردار کو اتنا بلند کر لو کہ تم جاؤ یا تو خود دارالفلاح میں جاؤ، لوگ استقبال کریں، آئیے کیپٹن صاحب، آئیے مولانا، آئیے فیصل اللہ حسینی صاحب، تب استقبال ہو۔
تب تو آپ کی سنیں گے. اس کا مطلب کہیں جا کے پہنچانے کے لیے بلند ہونا پڑے گا اور بلا کے سمجھانے کے لیے برداشت کرنا پڑے گا. کیونکہ مہمان برداشت کیا جاتا ہے, میں نے پڑھا تھا, بہت سی چیزیں برداشت کی جاتی ہیں, سمجھانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. برا بیٹا ہے, برداشت کر رہے ہیں مگر سمجھا رہے ہیں اسی امید پر نا کہ برا ہے اچھا ہو جائے گا. تو پہلے ہی کیوں نہیں کاٹ دیتے کہ برا ہے؟ کہا نہیں اولاد ہے. کہا اسی لیے علی نے نہیں کاٹا کہ امت محمد ہے. سمجھائیں گے, پہنچائیں گے. حق پہنچانے کے لیے کس کو؟ سب کو کاٹ ڈالو گے تو پہنچاؤ گے کس کو؟ پہنچانے کے لیے حق زہرا تمہیں حکم دیا گیا, پہنچاؤ. اور اسی میں اب تک کتنے ہیں جو نکل نکل کے آئے. ابھی دیکھیں جب ایک پوسٹر لگا کہ شروع میں آپ تک بات پہنچ گئی, فوراً آپ مسکرائے. ہر طرف سے اسرائیل کو ٹھوک رہا تھا ایران, اور ادھر حق زہرا کا وکیل, اسے کہتے ہیں حق زہرا کا وکیل. خامنائی نے عرب کی طرف میزائل نہیں برسائی, کیونکہ حکمت خامنائی جانتی ہے کہ اصل فدق کے غاصب یہ نہیں ہیں, یہ تو مہرے ہیں, اصل اسرائیل ہے. آپ مہرے دیکھ رہے ہیں, اصلیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. وہاں پھینکا میزائل, اور جب پھینکا تو وہاں میزائل جا رہا ہے, تو اب اوروں کی طرح ان کا عمل نہیں ہے. چہرے پہ اطمینان, اور اطمینان کے ساتھ قنوت میں مولانا اصغر علی صاحب قبلہ قنوت میں پڑھاتے ہیں, یا مقلب القلوب والابصار, یا مدبر اللیل والنہار, یا محول الحول والاحوال, حول حالنا الی احسن الحال. ادھر میزائل جا رہا ہے اور یہاں خامنائی کی زبان پر ہے یا محول الحول والاحوال, دنیا کو بتانے کے لیے کہ جب میزائل چھوڑو تو زبان پہ دعا بھی ہو. تو دعا کب آئے گی؟ جب میزائل الہی حکمتوں کے ساتھ چھوڑا جائے گا. یہ ہے منطق. اور جب پوری دنیا نے فتح کو دیکھ لیا تو اسی ممرہ میں ایک پول پر ایک برادران اہل سنت میں سے یاسین بھائی, میں نہیں تھا بمبئی میں, میں باہر تھا, میں جموں میں بیٹھا ہوا پہلا عشرہ پڑھ رہا تھا. یہ پہلے عشرے کے درمیان کے محرم کی بات ہے. مجھے لوگ لا کر سوشل میڈیا کے ذریعے, مولانا بمبئی میں آپ ممرہ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ دیکھیے ممرہ سے فوٹو آئی ہے, ایک بندہ ہے مسلمانوں میں جو شیعہ نہیں ہے, مگر خامنائی صاحب کی فوٹو ہر طرف لٹکا کے اپنے فوٹو کے ساتھ, اس میں دیکھیے لکھا کیا ہے. اب جب میں نے دیکھا لکھا کیا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ بہادروں کے قصے خالی سنا کرتے تھے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, سنا کرتے تھے. یہ آپ کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ کوئی بہادر آئے, اما جب خامنائی کو دیکھ کے اتنا سمجھ میں آ گیا تو وارث حیدر کرار آئے گا. سلوات پڑھیے میرے گھر محمد والے. تمام ہو گئی زحمت. آج اور آگے منزل کو نہیں لے جانا چاہتا, تو جس کا عقد عرش پہ ہوا ہو وہ ملکہ ملک عظیم ہے. ملکہ ملک عظیم ہو جو دنیا میں جسے مصطفیٰ اسی لیے تھوڑے نہ کھڑے ہو جاتے تھے, یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اس زمین کا پیغمبر ہوں, تو یہ آنے والی ملک عظیم کی ملکہ ہے, لہذا کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ روتے کیوں ہو, تو یہی سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہرے مظلومی کہ جو بی بی بابا کی بزم میں آتی تھی تو اپنی جگہ سے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے, مگر حال مصطفیٰ کے بعد وہ اتنی مظلومہ ہے کہ اسی بابا کے دربار میں کھڑی ہوئی حق کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بجائے اس کے کہ دنیا صدیقہ بی بی کی بات مانتے, پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ بی بی گواہ کے طور پر علی کو لے گئی.
ایمن کو لے گئی، اور جب علی اور ایمن گئے تو جانتے ہیں بیوی سے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا دو مردوں کی گواہی چاہیے، لہذا ایمن عورت ہیں، اس لیے عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ اب اس کے بعد جناب زہرا اپنے بچوں حسنین کو لے کے گئی۔ سوچئے آپ عزادارو، گواہ کے طور پر حسنین کریمین کو لے گئی بیوی، اور لے جا کر کہا یہ میرے دونوں گواہ ہیں، اور بچوں کو بچہ کہہ کر کے رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جن کے سامنے نبی اپنے زانوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو میرے زانوں پہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، بیوی ان بچوں کو لے گئی، مگر بیوی کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا اور کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ بیوی نے بابا کی تحریر نکالی۔ کبھی سوچا کہ یہ پوری دنیا میں جو کہا گیا کہ نبی امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ حق زہرا ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ نبی نے تحریر لکھی تھی، لہذا بی بی کے حق کو چھپانے کے لیے نبی کو بغیر پڑھا لکھا پیش کر دیا گیا۔ آج جو دنیا میں اسلام کی شکل بدلی ہے وہ بدلنے کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ودوان ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، جب وہ پیش کیے جاتے ہیں مسلمان اپنا نبی پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ بی بی فقط اپنے لیے نہیں آئی تھی بلکہ قیامت تک کے لیے اس تحریر کے ذریعے یہ ثابت کیا اے بابا زہرا خالی آپ کے حق کے لیے نہیں آئی ہے، اپنے حق کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ آپ کی تحریر کو اس لیے پیش کر رہی ہے کہ قیامت تک دنیا جان لے میرا بابا لکھنا بھی جانتا تھا، میرا بابا پڑھنا بھی جانتا تھا، اگر میرا بابا لکھنا نہیں جانتا تھا یہ تحریر بنائی کیسے؟ لہذا وہ ثبوت بھی مٹانے کے لیے بی بی کے ہاتھ سے لے کے ظالم نے اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دربار میں کھڑی زہرا بابا کی تحریر کے ٹکڑوں کو بیٹھ کر کوئی یہاں سے چن رہی ہے، کوئی وہاں سے چن رہی ہے۔ ارباب ادا اس عالم میں بی بی دربار سے روتی ہوئی گھر کی طرف آئی۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھ لیا اماں دربار میں کیا ہوا؟ عزادارو جناب زہرا نے کہا زینب بس اتنا جان لو کہ آپ کی مادر گرامی گئی تھی تو گھر سے مسجد تک زنانے بنی ہاشم نے پردے کا اہتمام کیا تھا۔ آپ کی مادر گرامی گئی ہے زینب تو گھر سے مسجد تک پردے کا اہتمام ہے، با پردہ تمہاری مادر گرامی کھڑی تھی، مگر اے زینب آج دربار میں میرے جانے سے زیادہ مجھے وہ دن ستا رہا ہے کہ جب بھرے دربار میں بے مقنع چادر زینب تم پہنچو گی، سر پہ ردا نہیں ہوگی، ساس اور کرسی نشینوں کا مجمع۔ ایک مرتبہ زینب لپٹ گئی، اے اماں اگر دین کے لیے بڑے دربار میں نانا کے بعد آپ گئی ہے تو اے اماں اسی دین کے لیے زینب بڑے دربار میں جائے گی۔ اے اماں دعا دیجئے یہ زینب آپ کی طرح ثابت قدم رہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين۔ پالنے والے ہماری اس مجلس عظمیٰ کو قبول فرما، تمام شرکائے مجلس کے ہم غم کو دور فرما۔ مولا جو بھی حاجتیں لے کر کے تیری شہزادی کا ذکر سننے والے جو جناب سیدہ کی کہانیاں سن کر اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں، اے پروردگار آج تیری بی بی کے ذکر فضائل و مصائب پر یہ آنکھیں روئی ہیں، اسی بی بی کے حق کا واسطہ مولا مومنین کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں بہترین کاروبار عطا فرما، جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہیں غیب سے اسباب فراہم
فرما. جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں مولا انہیں کامیابی عطا فرما. جو تعلیم کے بعد اپنی جاب نوکریاں اور بزنس کے لیے پریشان نوجوان ہیں مولا تجھے بیوی کے شکستہ پہلو کا واسطہ تمام ملت کے نوجوانوں کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ بالخصوص جو مریضان مرض ہیں اس مجلس عزت میں جو موجود ہیں مریض ہیں گھروں میں ہیں اعزاء میں اقربا میں مومنین میں مومنات میں ہمارے برادر عزیز جعفر میاں اور دیگر مریضان مرض اور دیگر کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہیں مولا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ان مجالس کو صداقت نیوز کے ذریعے قبول فرما. اے پروردگارہ مومنین کی آمد کو قبول فرما. اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما. ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلیہ الطاہرین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد علی منصوریان محمد حسین منصوریان اور مرحومہ فاطمہ منصوری اور مرحومہ عصمت منصوریان اور جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو عیسیٰ